السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں ٹاپ 5 نیوز اور آج 31 اکتوبر 2024 ہے اور آج دن ہے جمعرات کا۔ ناظرین کرام، اس وقت لبنان میں اسرائیل کی جنگی کارروائیاں چل رہی ہیں اور اسی طرح سے اسرائیل کی کارروائیاں غزہ کے شمالی علاقوں میں بھی چل رہی ہیں۔ تو اسرائیل کی جو لبنان اور غزہ کے اندر کارروائیاں ہیں، ان کو روکنے کے لیے امریکہ کی حکومت متحرک ہے۔ خبر یہ ہے کہ امریکی صدر جو بائیڈن کی حکومت جاتے جاتے یہ جو لڑائی ہے اس کو روکنا چاہتی ہے، اور یہ لڑائی امریکہ اپنے مقصد اور اپنے مفادات کے لیے روکنا چاہتا ہے، اور وہ اس کا مقصد ہے کہ اگلا جو الیکشن امریکہ میں چل رہا ہے اس میں انہیں کامیابی مل جائے۔ ظاہر سی بات ہے، امریکی جو عوام ہے، امریکی جو لوگ ہیں، امریکی جو ٹیکس پیئر جو قوم ہے، وہ چاہتی ہے کہ ہمارا پیسہ وہ اسرائیل کو اسلحے کی مد میں نہ جائے، اور اسی طرح سے وہ چاہتی ہے کہ ہماری وجہ سے دنیا کے اندر انسانی حقوق کی وائلیشن نہ ہو۔ تو امریکی صدر جو بائیڈن کی حکومت ایڑی چوٹی کا زور لگا رہی ہے، اور وہ ایڑی چوٹی کا زور اس لیے لگایا جا رہا ہے تاکہ جو لڑائی ہے لبنان کے محاذ پر وہ بند ہو جائے، تاکہ جو لڑائی ہے غزہ کے محاذ پر وہ بند ہو جائے، اور اس کے بدلے میں انہیں الیکشن کے اندر کامیابی مل جائے۔ لیکن ناظرین کرام، اب حالات کچھ یوں ہیں اور جو کچھ صورتحال نظر آ رہی ہے وہ صراحتاً وضاحتاً ایک طرح سے منافقت ہے۔ یعنی دیکھنے کو تو یوں نظر آتا ہے کہ امریکہ واقعی لڑائی روکنا چاہتا ہے، دیکھنے کو تو یوں ملتا ہے کہ امریکہ کو واقعی بڑا دکھ ہے لبنان اور غزہ کے اندر عام شہریوں کے مارے جانے کا، لیکن اندر خانہ امریکہ سے اسلحہ بھی دھڑا دھڑ اسرائیل کو دیا جا رہا ہے۔ آج کی سب سے بڑی خبر آپ کے سامنے رکھوں گا کہ امریکہ سے ایک اسلحے کا بڑا جہاز وہ اسپین کی بندرگاہ پر لنگر انداز ہونا چاہتا تھا، یہ دوسرے لفظوں میں وہاں پر رکنا چاہتا تھا اسپین کی بندرگاہ پر، جو گولہ بارود لے کر آ رہا تھا۔ تو وہاں پر جو وکلاء تھے انہوں نے اس جہاز کو اسپین کے اندر روکنے کے لیے باقاعدہ درخواست دائر کرنا شروع کی ہے کہ یہ جو اسلحہ ہے اسپین کی حدود سے گزر کر یہ اسرائیل نہ جا پائے، اور امریکہ جو اسلحہ دیتا ہے یہ اسلحہ دینا اسرائیل کو غلط ہے۔ تو ایک طرف یہ خبر آج سامنے آئی ہے، تو دوسری طرف آج کی ایک اور خبر سن لیجئے کہ مصر جیسا ملک جو کہ 12 کروڑ سے بھی زائد آبادی کا حامل ملک ہے، وہاں مسلمان ہیں، بڑی تعداد میں مسلمانوں کی تاریخی وہاں پر حکومت رہی ہے، اور وہ غزہ کا پڑوسی بھی ہے، فلسطین کا پڑوسی بھی ہے، اور اس کا مشرق وسطیٰ میں بڑا کردار ہے، 8 سے 10 لاکھ فوج بھی رکھتا ہے۔ لیکن مصر جیسا ملک اپنی بندرگاہوں سے اسرائیل کو اسلحہ فراہم کر رہا ہے۔ خبر کے مطابق جو اسکندریہ ہے وہاں پر جو ان کی ایک بندرگاہ ہے مصر کی، وہاں پر بیرونی ممالک سے جو اسلحے کے جہاز آ رہے ہیں وہ وہاں پر لنگر انداز ہوتے ہیں، وہاں رکتے ہیں، اور وہاں پھر چھوٹی چھوٹی جو کشتیاں ہوتی ہیں یا مختلف طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں ان کے ذریعے سے، یہاں تک کہ بعض لوگوں نے تو بتایا کہ کارگو جہازوں کے ذریعے سے وہاں سے جو اسلحہ ہے وہ اسرائیل کے اندر بھیجا جاتا ہے۔ تو یہ ہے اصل کردار ان مسلمان ملکوں کا جو اپنے آپ کو غزہ یا فلسطین یا لبنان کا بڑا خیرخواہ کہتے ہیں، لیکن اندر خانہ وہ غدار ہیں، وہ ملے ہوئے ہیں۔ یاد رہے ناظرین کرام، یہ جو لڑائی چل رہی ہے اس لڑائی میں صرف اکیلا اسرائیل نہیں لڑ رہا ہے، اور یہ لڑائی صرف اکیلا امریکہ بھی نہیں لڑ رہا ہے۔ اس لڑائی میں اسرائیل کی حمایت اور مدد اور تعاون جو آس پاس کے مسلمان ملک ہیں وہ بھی کر رہے ہیں، اور یہ عرب ملک بھی ہیں، یہ دیگر مشرق وسطیٰ کے ملک بھی ہیں، یہ ہر طرح سے کردار ادا کر رہے ہیں، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ اگر ہم نے اپنی حکومت برقرار رکھنی ہے، اگر ہم نے اپنی کرسیاں بچانی ہیں، اگر ہم نے اپنے آپ کو حکومت میں رہنے دینا ہے، تو ہمارے مخالفین میں سے کہیں سے بھی کوئی ہلکی پھلکی ہوا بھی اگر چلتی ہے تو وہ ہمارے لیے بڑا خطرہ ہوگا۔ تو اس لیے وہ چھوٹے سے چھوٹے خطرے کو بھی، وہ امکان کو بھی، وہ خدشے کو بھی دیکھتے ہوئے اس کو ختم کرنے کے اوپر تل جاتے ہیں، اور یہی کچھ ہم دیکھ رہے ہیں غزہ کے معاملے میں، اور یہی کچھ ہم دیکھ رہے ہیں لبنان کے معاملے میں۔ بہرحال ناظرین کرام، رپورٹس یہ بتا رہی ہیں جو آج کی بڑی خبریں ہیں کہ لبنان کی حدود سے اسرائیل پر وقفے سے کبھی ڈرون آ کر گرتے ہیں، کبھی میزائل آ کر گرتے ہیں، اور ایسی ویڈیوز اور فوٹیجز سامنے آ رہی ہیں جن میں دیکھا جا سکتا ہے کہ وہ جو میزائل یا ڈرون جو لبنان سے داغے جاتے ہیں ان سے اسرائیلی فوجی چھاؤنیاں اور فوجی اڈے اور ان کے جو اہم جو صنعتی علاقے ہیں جہاں پر ان کی فیکٹریاں ہیں، کارخانے ہیں، وہ متاثر ہو رہے ہیں۔ اور خبر کے مطابق
جو پچھلے 24 گھنٹے کی معلومات ہیں ان میں کم سے کم بھی 100 سے زائد جو ڈرون ہیں یا میزائلز ہیں، راکٹس وغیرہ ہیں، وہ داغے گئے ہیں اسرائیل پر لبنان کی حدود سے۔ اور پھر جنوبی لبنان کے اندر آپ جانتے ہیں وہ آپریشن بھی چل رہا ہے، اسرائیلی فوجی وہاں پر موجود ہیں، اور وہاں پر لڑائیوں کے اندر جو اسرائیلی فوج ہے خود وہ اعتراف کرتی ہے کہ ہمارے لوگ زخمی ہوتے ہیں، ہمارے لوگ مارے جاتے ہیں۔ اسرائیلی آرمی چیف ہرزی حلیوی کا بھی دعویٰ ہے کہ میں خود شمال کے بارڈر پر گیا ہوں اور وہاں پر جا کر میں نے دیکھا ہے کہ ہمارے فوجی بڑی بہادری سے لڑتے ہیں، لیکن اب ہم اپنے فوجیوں کے اوپر جو برڈن ہے، بوجھ ہے، وہ کم کرنا چاہتے ہیں۔ ہمیں اپنے لیے مزید فوجی چاہیے، یعنی بہت بڑی تعداد میں فوجی چاہیے۔ اگر ہمارے پاس 5 لاکھ فوج ہے تو ہم اگلے 5 لاکھ ہمیں اور فوجی جمع کرنا ہوں گے، تاکہ 5 لاکھ کام کریں تو باقی 5 لاکھ چھٹی پر ہوں، پھر وہ چھٹی سے واپس آئیں تو باقی وہ آ کر جنگ کریں، اور جو جنگ میں ہوں وہ جا کر آرام کریں۔ تو اگر ہم ایسا تقسیم کریں گے، زیادہ سے زیادہ فوجی بھرتی کریں گے تو ہی ہمیں فائدہ ہوگا۔ یہ اسرائیلی آرمی چیف ہرزی حلیوی کا تازہ ترین بیان ہے جو اسرائیلی میڈیا پر نشر ہوا ہے۔ پھر ناظرین کرام، رپورٹ بتا رہی ہیں کہ جنگ کو تقریباً 391 دن ہو چکے ہیں، اور یعنی کہ یہ جنگ 13 مہینے اس کو ہو چکے ہیں، اور 13 مہینے گزرنے کے باوجود بھی روزانہ کہیں نہ کہیں پر، یعنی کسی نہ کسی محاذ پر کوئی نہ کوئی ٹینک اسرائیل کا وہ ختم ہو جاتا ہے، یعنی اس کو نشانہ بنایا جاتا ہے، اور بتایا جاتا ہے کہ غزہ کیا، لبنان کیا، جہاں جہاں بھی اسرائیلی فوجی اس وقت زمینی طور پر موجود ہیں وہاں پر ان کے ٹینکوں کو مختلف انداز سے نشانہ بنایا جا رہا ہے، اور روزانہ اوسطاً 10، 12 اور بسا اوقات 15، 20 اتنے جو ٹینک ہیں، فوجی گاڑیاں ہیں، وہ متاثر ہو رہی ہیں، ٹارگٹ ہو رہی ہیں۔ ایک اور جو بڑی خبر آئی ہے وہ یہ ہے کہ اردن کے قریب اسرائیل نے ایک بڑا فوجی یونٹ اور بریگیڈ بنانے کا اعلان کیا ہے۔ ناظرین کرام، اسرائیل اردن کے قریب اس سے پہلے اپنی فوجی مستقل طور پر نہیں رکھتا تھا، لیکن اب اردن کو بہت زیادہ خطرات ہیں، اب اسرائیل کو بہت زیادہ خطرات ہیں اردن سے۔ یعنی اسرائیلی فوجی پہلے اردن کے سرحدوں پر نہیں ہوتے تھے، بہت معمولی تعداد میں ہوتے تھے، لیکن اب وہاں سے جو مسلسل حملے ہوئے ہیں ان کی وجہ سے اسرائیل نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم وہاں پر ایک نیا فوجی یونٹ بنائیں گے تاکہ وہ اردن کی حدود سے جو اسلحے کی سمگلنگ ہے اس کو روکے، چاہے وہ اردن کی حدود سے جو ہم اسرائیل پر حملہ کرنے والے لوگ ہیں ان کو وہ روکے، اور مختلف طرح کی مہمات وہ سر انجام دیں گے۔ یہ اسرائیل نے اعلان کیا ہے، تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ جو اسرائیل کی سیکیورٹی ہے وہ کتنی متاثر ہوئی ہے، اور کتنا اسرائیل اب مزید پیسہ اپنی مزید فوجی یونٹس کو بنانے پر لگا رہا ہے۔ ایک اور جو بڑی خبر ہے میرے پاس ہے وہ یہ ہے ناظرین کرام کہ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریش نے اپنے تازہ بیان میں شدید الفاظ میں مذمت کی ہے غزہ کے شمالی علاقے بیت لاہیہ میں فلسطینی مسلمانوں کے قتل عام پر۔ رپورٹس میرے سامنے ہیں، یہ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریش کا یہ بیان موجود ہے میرے پاس ہے، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ بیت لاہیہ جو غزہ کا انتہائی شمالی علاقہ ہے وہاں پر ایسے مناظر ہم نے دیکھے ہیں جن کو بیان کرنا بھی مشکل ہے، اور نہتے فلسطینی ہیں جن میں بچے اور عورتیں ہیں جن کو ٹارگٹ کیا گیا ہے۔ یہ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کا بیان ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کو اسرائیل کے کئی وزراء پہلے بھی لتاڑ چکے ہیں، اور وہ یہ کہتے رہے ہیں کہ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل یہ اسرائیل کا بڑا دشمن ہے، اور یہ فلسطینیوں کے بارے میں بولتا ہے اور اسرائیل کے خلاف بولتا ہے، اور اسرائیل کے بارے میں کوئی لفظ نہیں بولتا ہے، وہاں اس کو دکھ بھی نہیں ہوتا ہے، اور سارا دکھ اس کو غزہ کے فلسطین کے لوگوں کے بارے میں ہوتا ہے، لہٰذا یہ ان کا ساتھی ہے اور اس کو عہدے سے ہٹانا چاہیے، اس کی جگہ پر کسی اور شخص کو لگانا چاہیے۔ یہ کئی مرتبہ اسرائیل کے اندر سے یہ مطالبات سامنے آ چکے ہیں۔ بہرحال ناظرین کرام، اب تک کی اہم ترین معلومات ہیں جو آپ تک پہنچائی گئی ہیں، اور یہ ہمارا نیا یوٹیوب چینل ٹاپ 5 نیوز ہے، اسے لازمی سبسکرائب کر لیں۔ ہمارا دوسرا یوٹیوب چینل GNM نیوز ہے، اسے بھی سبسکرائب کر لیں، اور جبکہ ہمارا تیسرا یوٹیوب چینل ہے خبروں کی دنیا، اسے بھی لازمی فالو کریں، سبسکرائب کریں، اور ہمارے واٹس ایپ کے گروپس، ایکس اکاؤنٹ اور واٹس ایپ چینل، اور اسی طرح سے ٹیلی گرام چینل کو بھی جوائن کر لیں، وہاں بھی آپ کو بہت سی معلومات اور ویڈیوز دیکھنے کو ملیں گے۔ اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔